جب سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو ریاست کے طفیلیے بن کے تمام تر سہولیات پہ قبضہ کر لیں تو لوگ زیادہ دیر تک اس کو چلنے نہیں دیتے. یہاں پر بھی ایک طبقہ تھا, ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کو کہا گیا تھا کہ نوکریاں بھی تمہاری, بزنسز بھی تمہارے, سب کچھ تمہارا. تو اس کے نتیجے میں ایک ری ایکشن آیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اگر پاکستان میں دیکھیں اپنے ارد گرد, خدا نخواستہ کہیں ایسا کوئی طبقہ تو نہیں ہے جو ریاست کا طفیلی بن کے ہمارا خون چوسے چلے جا رہا ہے, تو ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. حبیب صاحب, کیا طلبہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں؟ اگر بنگلہ دیش کی تاریخ دیکھیں اور پاکستان کی تاریخ دیکھیں, کیونکہ 1971 تک تو ہم دونوں کی تاریخ مشترکہ ہے, تو اس میں طلبہ کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے. اور مشرقی پاکستان میں تو بالخصوص رہا ہے کہ جب اردو زبان کا مسئلہ آیا تو وہاں پر طلبہ نے احتجاج کیا. اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیے کہ خود شیخ مجیب الرحمن جو تھے وہ بھی ایک طالب علم رہنما تھے جو حسین شہید سہروردی کے ساتھ ان کا تعلق تھا. حسین شہید سہروردی بھی پہلے مسلم لیگ میں تھے اور بعد میں انہوں نے عوامی لیگ کے نام سے اپنی پارٹی بنائی تھی جو ظاہر ہے وہاں پہ جیت گئی تھی, اور مجیب الرحمان بھی وہاں سے ہی جیتے تھے عوامی لیگ کے ٹکٹ پہ. تو ایک تو طلبہ کا وہاں پہ بہت ہی زیادہ کردار رہا ہے. اور 1971 تک تو صورتحال یہ تھی کہ بہت سارے جو افسانے بنائے جاتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے بڑا ظلم کیا, ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یونیورسٹی کے طلبہ کے حوالے سے ہیں. اچھا, تو مطلب وہ افسانے ہیں یا مطلب ان کو بہت ساری چیزیں ان میں رتب و یابس ہیں, لیکن طلبہ کے حوالے سے میں آپ کو صرف ایک پرسپیکٹیو آپ کا واضح کرنا چاہ رہا ہوں. تو طلبہ کو تو آپ ایسے نہیں لے سکتے. اور پاکستان خود تحریک پاکستان میں طلبہ نے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا. ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر کو یعنی ہٹانے کے لیے طلبہ نے رول پلے کیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ طلبہ یعنی نوجوان بھی ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے تمام تر تحریکوں کا جو ہراول دستہ ہے وہ طلبہ ہی ہوتے ہیں. تو جب وہ ایک دفعہ سڑک پہ آ جائیں تو پھر انہیں واپس کرنا مشکل ہوتا ہے. جو حسینہ واجد صاحبہ نے میرے خیال میں جسے کہتے ہیں نا کہ جو فیٹل مسٹیک جو کی تھی, وہ سب سے بڑی یہ کی تھی کہ انہوں نے اپنی جو عوامی لیگ کی طلبہ تنظیم تھی اس کو دوسرے طلبہ کے مقابلے پر لانے کی کوشش کی تھی. اچھا. اور ایک موقع پہ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا عوام کو مخاطب کر کے کہ آپ ان مظاہرین کو کچل ڈالیں. تو جب آپ کچل ڈالنے کی عوام کے ذریعے کچلنے کی کوشش کریں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ سول وار میں لے کے جا رہے ہیں نا. تو جب آپ ایک دفعہ سول وار میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ باہر نہیں آ سکتے, پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں, پھر آپ باہر آ ہی نہیں سکتے. اچھا. اگر آپ بیروت اب تک نہیں آ سکا, لبنان اب تک نہیں آ سکا نا, تو جب آپ افغانستان نہیں آ سکتے تو ایک دفعہ جب آپ اس وار میں گھس جاتے ہیں تو پھر باہر نہیں نکل سکتے. تو ہم خود نہیں آ سکے 1971 میں, جب ہم گھس گئے تو پھر اس کا ہم واپسی کے سارے راستے بند ہو جاتے. تو اس وجہ سے یہ تاریخ ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کے سامنے بھی ہوگی, تو اس کے اثرات آئے. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جب 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا, مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا, تو مجھے بہت سارے بنگالی جو اس وقت بھی ووٹ ڈالتے تھے, یعنی انہوں نے مجھے بتایا کہ اس زمانے کے لوگوں نے کہ اس وقت بھی مشرقی پاکستان میں صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف شیخ مجیب تھے, دوسری طرف ایسے لوگ تھے جو انڈیفرنٹ تھے, جو دوسری پارٹیوں کے تھے. اور اگر پہلے اور دوسرے میں فرق کیا جائے تو وہ جو دوسری قسم کے لوگ تھے وہ پاکستان کا ٹوٹنا نہیں چاہتے تھے. ان کے خیال میں پاکستان کو ایک فیڈریشن یا ایک کنفیڈریشن ٹائپ چیز کے ساتھ وہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ منسلک رہیں. لیکن فوجی آپریشن نے معاملات اتنے خراب کر دیے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی پھر شیخ مجیب کی طرف آنے پر مجبور ہو گئے تھے. تو لہٰذا ایک وہ طبقہ تو موجود تھا, اور پھر اس کے بعد جماعت اسلامی موجود تھی وہاں پہ, اور اس کے پروفیسر غلام اعظم اور دوسرے لوگوں کو جس بے دردی سے انہوں نے سزائیں سنائی حسینہ واجد نے, وہ بھی تو ایک ظلم تھا نا. پھر خالدہ ضیاء کو انہوں نے عملی طور پر قید کر دیا, اب بھی وہ بیمار حالت میں اور انہیں باہر جانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. غالباً پاکستان جیسا بندوبست وہاں پہ نہیں ہو سکا کہ وہاں پہ ایک کانوکٹ کو باہر بھیجا جا سکے, لیکن وہاں پہ خیر خالدہ ضیاء صاحبہ وہاں پہ موجود رہی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے اپوزیشن ختم کر دی
یہ ہمارے سیکھنے کا سبق ہے. اچھا. وہ یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن ختم کر دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کی شہ رگ سے پیدا ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش میں اپوزیشن خالدہ ضیاء کو ختم کیا, جماعت اسلامی کو ختم کیا, جاتیہ پارٹی کو تھوڑا بہت کام کرنے دیا, تو آج صورتحال کیا اور کنٹرول کتنا تھا. آج اپوزیشن حسینہ عوام بن واجد گئی کا آپ کے نہیں, اس لیے. میں تو ایک تو اپوزیشن کا سبق, دوسرا پاکستان کے سیاسی خاندانوں کے لیے ایک سبق ہے. اچھا. وہ یہ ہے کہ حسینہ واجد صاحبہ جو ہے جب وہ اقتدار میں آ گئیں اور جیتی الیکشن, جب اقتدار میں آ گئیں تو ان کے بچے بڑے ہونا شروع ہو گئے, تو انہوں نے اپنی بہن جو ان کے ساتھ اس وقت باہر تھی, ان کے والد کی جب موت ہوئی ڈھاکہ میں, تو اپنی بہن کو, اپنی بہن کے بچوں کو, اپنے بچوں کو انہوں نے مختلف جگہوں پر سیٹل کرنا شروع کر دیا. اور وہ اپنے جو اور اپنے جو صاحبزادے کو وہ چاہ رہی تھی کہ ان کا وہ جانشین ہو, موروثی سیاست, تو وہ ان صاحب کو سجیب واجد ان کا شاید نام ہے. اچھا خیر, تو شاذب واجد شاید ہمارے جو تلفظ میں اس کو شاذب شاید کہیں. خیر, تو وہ ان کو انہوں نے بڑا ایکٹیو کیا ہوا تھا. اپنی بیٹی کے بارے میں وہ پش تھرو کر رہی تھی کہ انہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں, اقوام متحدہ میں کچھ پوزیشنز ملے, انہی کا تسلط بس قائم رہے. ہاں, انہی کا تسلط قائم رہے. تو الٹیمیٹلی جب لوگوں کو دکھا کہ نہ صرف حسینہ واجد بلکہ یہ تو اپنی نسل بھی تیار کر رہی ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہم پہ رول کرے, تو اس سے غصے کو شدت ملی. تو تیسرا اس سے جو سیکھنے کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو ریاست کے طفیلیے بن کے تمام تر سہولیات پہ قبضہ کر لیں, تو لوگ زیادہ دیر تک اس کو چلنے نہیں دیتے. یہاں پر بھی ایک طبقہ تھا, ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کو کہا گیا تھا کہ نوکریاں بھی تمہاری, بزنسز بھی تمہارے, سب کچھ تمہارا. تو اس کے نتیجے میں ایک ریاکشن آیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اگر پاکستان میں دیکھیں اپنے ارد گرد, خدا نخواستہ کہیں ایسا کوئی طبقہ تو نہیں ہے جو ریاست کا طفیلی بن کے ہمارا خون چوسے چلے جا رہا ہے, تو ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ جو یہ صرف بنگلہ دیش نہیں, پاکستان, برطانیہ, افغانستان, انڈیا, یہ پوری دنیا میں, امریکہ, پوری دنیا میں ریاست کی ری سٹرکچرنگ کا ایک تقاضا موجود ہے. اور وہ تقاضا ہے ہو بھی رہی ہے, اور وہ تقاضا ہے کہ ریاست کی پالیسی ہو یا قانون ہو یا ان دونوں کا نفاذ ہو, اس کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, وہ سب کے لیے برابر ہو, ایکول اپرچونٹی سب کے لیے ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب آپ ریاست میں کسی بھی طبقے کو یا کسی بھی شخص کو آپ مقدس گائے نہیں بنا سکتے, اور کسی کو محروم بھی نہیں, اب کسی کو اب محروم بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اب جو ہے ریاست کو ایون ہینڈڈ ہونا پڑے گا. اور یہ جو بہت ساری چیزیں ہم نے ماضی میں جو ہم دیکھتے تھے وہ تھی کہ جناب حب الوطنی جو ہوتی ہے وہ غیر مشروط ہوتی ہے. آج آپ نے دیکھا, مجھے تو سب سے جو خطرناک چیز لگی اور خوفناک چیز جو میں وہم و گمان میں نہیں آ سکتی تھی, وہ آج شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ اور اس کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو چیز ہے, اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ ریاست سے وفاداری اور محبت کو غیر مشروط نہیں کر سکتے. یہ دو طرفہ کام ہے. ملک ہے تو اسے میرے لیے کام کرنا ہے اور مجھے ملک کے لیے کام کرنا ہے. ہم اس معاہدے کے دو فریق ہیں جن کو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہے. ون سائیڈڈ کچھ نہیں ہو سکتا.